الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں ملت اسلامیہ صرف ہند نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی دلوں کی دھڑکن اور قیادت فرمانے والے مظلوموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی خبرگیری کرنے والے فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن سفر فرمایا اور مظلوموں کی داد رسی آخر تک فرماتے رہے۔ اسی شہر میں آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں، عرصے دراز تک جمعیت علماء اتر پردیش کے ناظم اعلیٰ حافظ محمد صدیق صاحب بھی رہے۔ جمعیت علماء کے مختلف شعبوں میں آپ حضرات تجاویز کی شکل میں سماعت فرمائی ہے۔ مکاتب کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، درس قرآن اور درس حدیث کے عنوان پر تجاویز کچھ آ چکی ہیں، کچھ ابھی آنے والی ہیں۔ ابھی مولانا موسیٰ قاسمی صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے، اسلام کے تعلق سے جس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی، ایکس مسلم کے نام پہ باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی، اس حوالے سے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ عاصم صاحب نے ابھی مکاتب کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسلوں کا تحفظ، اپنے بچوں کے عقیدے کی پختگی بنیادی طور پہ اگر مکاتب سے ٹھوس نظام کے تحت ان کو جوڑ دیا گیا تو آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی پختگی کی بنیاد یہ ہمارے مکاتب ثابت ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ حضرات یہ فیصلہ کر کے جائیے، جیسا کہ ابھی اشارہ ہوا تھا، مکاتب کے قیام کے تعلق سے اور اسلام کی صحیح شبیہ جس طرح سے آج پیش کی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، لوگ ہمیں دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے۔ آج کہیں نہ کہیں ہم اس طرح کے حالات کے شکار ہو گئے ہیں کہ لوگ ہماری داڑھی اور ٹوپی سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ نفرت کرنے لگے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہم ان کمزوریوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے دنیا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بدگمان ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیے اور ہر آدمی اس کا جائزہ لے۔ کاروباری شہر میں ہم اس وقت جمع ہیں، کاروباری دنیا میں آپ دنیا کو دیکھ لیجئے، جنوب ہند کو دیکھیے، ملیشیا اور انڈونیشیا کو دیکھیے، ان خطوں میں اسلام تجارت کے راستے سے داخل ہوا۔ آج تجار جو تجارت کر رہے ہیں، کیا تجارت کی لائن سے اس داعیانہ کردار کو ادا کر رہے ہیں جس کردار کو ادا کرنے والے لوگ ان ملکوں میں گئے اور اسلام ان کے کردار کو، ان کی تجارت کو لوگ دیکھ کر کے ایمان لاتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ صرف ایک علاقہ اور ایک گاؤں نہیں، ملکوں کے نقشوں کو بدلا ہے، علاقے تبدیل ہوئے تجارت کے راستے سے۔ میرے بھائیوں، آج تجار لوگ ذرا غور فرما لیں کہ اپنے مال کو کس طرح سے بنا رہے ہیں، کس طرح سے تیار کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے بیچ میں دے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ہم سب کو اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے اہل مراد آباد، جمعیت علماء مراد آباد، شہر مراد آباد اور خاص کر جمعیت علماء اتر پردیش کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس نازک موقع پر جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور سوچ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کی قیادت نے یہاں اس اجلاس کو بلایا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ مایوس اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بس ہمت ہونے کی بھی ضرورت نہیں، عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے اکابر کے اس کردار کو سامنے رکھیے اور آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ ہی ہیں اور اللہ ہی رہنے والے ہیں۔ کتنے لوگ آئے اور گئے، سب جانے والے
والے ہیں، اللہ رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔